ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اب تو جس طرح کے معاملات، واقعات اور مقدمات سامنے آ رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید تبدیلی کی کوئی بنیاد کہیں پہ پڑ جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اب لوگوں کے اندر بھی اویئرنیس ہے، پاکستان کے عوام کے اندر بھی آگہی ہے، شعور ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو کوئی اپنا فیصلہ کرنے دے۔ آج جو دھرنا کیس ہے، فیض آباد دھرنا کیس، اس کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوئی 1 نومبر تک، ظاہر ہے کہ اس کو بھی ملتوی کیا گیا ہے، لیکن بہت ہی اہم ریمارکس اس کے اندر آئے ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پیمرا نے اپنی پٹیشن نظر ثانی کی واپس لی تھی، اور اب الیکشن کمیشن نے بھی لے لی ہے، آئی بی نے بھی واپس لی تھی، اور اب جو دلچسپ بات ہے اس میں سب بہت سارے اداروں کے ساتھ وہ اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی نظر ثانی کی پٹیشن جو ہے وہ واپس لے لی ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے خلاف اس وقت اقتدار میں تھی، بطور حکومت، بطور سیاسی جماعت اس پر عمل درآمد رکوانے کے لیے اس کے جو 17 پوائنٹس تھے جس کے اوپر ہدایات دی گئی تھیں، ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ عمل درآمد کیا جائے، اس کے اوپر رکوانے کے لیے یہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ گئے تھے۔ اور اب جب یہ پٹیشن سنی جانے لگی ہے تو یہ پٹیشن واپس لے لی ہے، بشمول اس جماعت کے جو کہ پاکستان میں واقعی تبدیلی چاہتی ہے، جو کہ چاہتی ہے کہ ایجنسیوں کا، بقول اس جماعت کے، کہ ایجنسیوں کا کردار جو ہے وہ سیاست سے بے دخل کیا جائے، جو کہ چاہتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، جو کہ یہ چاہتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے بلبوتے کے اوپر چلیں۔ تو اس وقت نظریات اور تھے، اب نظریات اور ہیں، اس وقت انقلاب اور تھا، اب انقلاب اور ہے۔ انقلاب کے معنی بدل گئے، جمہوریت کے معنی بدل گئے، قانون کے معنی بدل گئے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رستے سے ہٹ گئی۔ یہی سوال آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے پٹیشن واپس لی ہے، یا بہت ساری جو اس وقت جماعتیں چاہتی تھی نظر ثانی کی جائے، اس وقت بہت سے جو ادارے چاہتے تھے نظر ثانی ہو، وہ کیوں اپنی پٹیشنز جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اس پہ کہا کہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ لینڈ مارک فیصلہ ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، اور صرف یہ کہنا کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، کہ یا تو آپ کہیں کہ دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخط تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، یا تو بتائیں کہ ہم نے فیصلے کی فلاں باتوں پر عمل کر لیا، یا پھر ایسے ہی اگلی افراتفری تک اسے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے سوال پوچھا، اور یہ بالکل درست سوال ہے۔ اس وقت پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو بھلا دینا چاہتے ہیں، اس بات کا تعین کیے بغیر کہ ماضی میں کیا کیا کچھ غلط ہوا ہے۔ کیا فیض آباد دھرنے کے اندر ایجنسیز کی انوالومنٹ نہیں تھی؟ کیا وہ جو معاہدہ جس کا ابھی دستخط کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اس وقت کے ڈی جی سی کے دستخط نہیں تھے، جنرل فیض کے؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ کیوں سیاسی جماعتوں کو برگرانے کے لیے ہوا تھا، یا ان پہ دباؤ لانے کے لیے ہوا تھا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے عوام اس کا جو جواب ہے وہ چاہتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہدایات تھیں کہ کون کون سے چینل نے کیا کیا کیا، پیمرا کے حوالے سے بھی ہدایات تھیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی تھیں، اور آج تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اپنی جو پٹیشن ہے وہ واپس لی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہم اس بات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو سماج، پاکستان کے اندر سیاست کے اندر مداخلت، اس کو روک پائے گا؟ اس پہ عمل درآمد ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اور کیا یہی اصل تبدیلی ہے؟ اور جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن تبدیلی رویوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئی جماعت بھی لانے کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ سیاسی رویوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کتنے تبدیل ہو سکتے ہیں۔